السلام علیکم، میرے چینل کہانی کی دنیا میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی کا نام ہے قصہ گوہر شہزادی کا۔ اگر آپ کو کہانیاں سننا پسند ہیں تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں ویڈیو اپڈیٹس۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ کسی ملک میں ایک شہزادہ رہتا تھا جو بڑا خوبصورت تھا، کئی بہنوں کا بھائی اور ماں باپ کی آنکھوں کا تارا تھا۔ ایک رات اس نے خواب میں دیکھا کہ چندے آفتاب چندے ماہتاب جیسی خوبصورت لڑکی شہزادے کو دیکھ کر کہتی ہے، خدا کے لیے مجھے بچاؤ، نہیں تو ڈاکو مجھے مار ڈالیں گے۔ شہزادے کو اس کی بھولی بھالی صورت بڑی بھلی معلوم ہوتی ہے اور پوچھتا ہے کہ لڑکی تم کون ہو؟ لڑکی جواب دیتی ہے، میں بغداد کے لال سوداگر کے قبضے میں ہوں، وہ بہت ہی لالچ خور اور ظالم ہے، خدا کے لیے جلدی کرو، اور گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگتی ہے۔ اتنے میں شہزادے کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ شہزادے نے بڑی مشکلوں سے تڑپ تڑپ کر رات کاٹی۔ صبح ہوتے ہی باپ کے پاس گیا اور کہنے لگا، ابا جان، اگر آپ میری زندگی چاہتے ہیں تو خوشی سے مجھے سفر کی اجازت دے دیں۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کی صورت دیکھی تو منہ پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھی، رنگ زرد ہو رہا تھا، بے چین ہو گیا اور پوچھا کہ کیا بات ہے۔ ہزار سمجھایا مگر شہزادہ اپنی ضد پر اڑا رہا۔ جب کوئی نصیحت کارگر نہ ہوئی تو ناچار اجازت دے دی گئی اور شہزادہ اسی وقت سفر کے لیے روانہ ہو گیا اور چلتے چلتے تھوڑے دن میں جنگل بیابان طے کرتے ہوئے بغداد جا پہنچا۔ لال سوداگر شہر میں مشہور تھا۔ اس کے مکان پر جا کر لونڈیوں کو دیکھا۔ سوداگر بھولا بھالا خریدار پا کر پہلے تو دوسری لونڈیاں دکھائیں۔ جب ان میں سے شہزادے نے کسی کو پسند نہ کیا تو آخر میں وہی لڑکی آئی۔ شہزادہ پہلی ہی نظر میں پہچان گیا اور پوچھا کہ اس کی کیا قیمت ہے۔ سوداگر بولا، اس کا مول جواہر کی تول، ترازو کے ایک پلڑے میں اس کو بٹھاؤ اور دوسرے میں سونا، موتی ہیرا لال رکھو، پھر اس کا سودا ہوگا۔ شہزادہ تو اس کے لیے بے چین تھا، فوراً خرجیاں الٹ دیں۔ جتنا زور جواہر اس کے پاس تھا لڑکی کے برابر تول دیا۔ لڑکی کو گھوڑے پر بٹھا کر سرائے میں لے آیا اور ایک اچھا پردے دار مکان لے کر رہنے لگا۔ گوہر اس کا نام رکھا۔ 2-4 دن میں جب سفر کی تھکن اتری تو قاضی جی کو بلا کر اس لڑکی سے شادی کر لی۔ دن عید اور رات شب رات تھی۔ بڑے عیش و آرام سے وقت گزرتا رہا۔ یہاں کوئی آمدنی تو تھی نہیں، خرچہ ہی خرچہ تھا۔ چند روز میں جو کچھ بچا کچا روپیہ پاس تھا سب کا سب ختم ہو گیا۔ شہزادہ اداس رہنے لگا کہ اب کیا ہوگا۔ نہ گھر جا سکتا تھا، نہ پردیس میں رہنے کا کوئی سہارا، کرے تو کیا کرے۔ ایک دن اسی سوچ میں چپ گردن جھکائے بیٹھا تھا کہ گوہر نے پوچھا، میں دیکھتی ہوں کہ تم کافی پریشان نظر آ رہے ہو۔ شہزادہ بولا، ہاں گوہر، پریشان تو ہوں، کیا کروں، پیسے پاس نہیں، وطن تک پہنچنا بھی ممکن نہیں۔ گوہر نے کہا کہ بس روپے کی کمی کی فکر ہے، آج ہی بازار جاؤ، ریشم کی لچیاں، ململ کے تار اور تھوڑے سے جھوٹے موتی لے آؤ۔ خدا کی مہربانی سے مجھے ایک ایسا ہنر آتا ہے کہ سینکڑوں روپے ہم کما سکتے ہیں۔ شہزادے نے اسی وقت بازار گیا اور گوہر نے جو چیزیں کہی تھی خرید کر لے آیا۔ دوسرے دن گوہر نے 2 گلدستے بنا کر شہزادے کو دیے اور کہا، بازار جا کر انہیں بیچ ڈاؤ، لیکن 10 روپے سے کم نہ دینا۔ شہزادہ گلدستوں کو لے کر چوک میں گیا۔ ہر شخص ان کا گاہک تھا۔ ذرا سی دیر میں ہاتھوں ہاتھ بک گئے اور منہ مانگے دام بھی ملے۔ اب یہ دستور ہو گیا کہ صبح شام تک گوہر کبھی 2 کبھی 3 گلدستے تیار کر لیتی اور شہزادہ دم کے دم انہیں بیچ لاتا۔ بڑی بے فکری اور فراغت سے بسر ہونے لگی ان کی زندگی۔ یوں تو ان گلدستوں کے خریدار شہر کے چھوٹے بڑے سب ہی تھے، جو بھی دیکھتا اسے فوراً خرید لیتا، مگر ایک سوداگر بچہ سب سے زیادہ قدردان تھا۔ ایک گلدستہ بلا ناغہ وہ خریدتا اور گھنٹوں اس کی بناوٹ دیکھتا کرتا۔ اس سوداگر بچے کے پاس بہت دولت تھی، باپ اسے چھوٹا سا چھوڑ کر مر گیا تھا۔ ایک بڑھیا ماں کے سوا کوئی بہن نہ تھی اور نہ کوئی بھائی۔ ماں اسے روز نیا گلدستہ لاتے دیکھتی اور یہ بھی کہتی کہ یہ دن رات گلدستوں کے شغل میں ہی رہتا ہے۔ ایک دن بڑھیا نے پوچھا، بیٹا کیسے گلدستے ہیں جنہیں تم ہر وقت دیکھا کرتے ہو؟ سوداگر بچے نے کہا، اماں میں یہ سوچتا ہوں کہ جس نے اسے خوبصورت گلدستے بنائے ہیں وہ خود کتنی خوبصورت ہوگی۔ ماں نے کہا، میاں ہوش کے بناؤ، کچھ دل چل گیا ہے، آگ لگاؤ ان گلدستوں کو۔ بیٹے نے کہا، آپ جو چاہیں کہیں، میں ان گلدستوں میں پھنس گیا ہوں، جب تک گلدستے بنانے والی سے شادی نہ کر لوں مجھے چین نہیں آئے گا۔
ماں نے کہا، ارے نادان کیوں اپنی جان کا دشمن ہے؟ اول تو کون جانتا ہے کہ گلدستے بنانے والی مرد ہے یا عورت؟ پھر عورت ہے تو بڑھیا ہے یا جوان؟ بد شکل ہے یا خوبصورت؟ بڑھیا جتنا سمجھاتی تھی بیٹا اتنا ہی ضد کرتا تھا۔ آخر مجبور ہو کر اس نے کہا، اچھا اگر تو نے یہی ٹھان لی ہے اور تیرے نصیب میں یہی لکھا ہے تو خیر کل میں بھی تیرے ساتھ بازار چلوں گی۔ گلدستے والے کو مجھے دور سے دکھا دینا، میں معلوم کر لوں گی کہ وہ کون ہے اور یہ گلدستے کس کے ہاتھ کے بنے ہوئے ہیں۔ چنانچہ ماں بیٹے دونوں شام کو بازار چلے گئے۔ شہزادہ گلدستے لے کر آیا۔ سوداگر بچے نے گلدستہ خریدا اور جب شہزادہ گھر جانے لگا تو بڑھیا اس کے پیچھے پیچھے ہو لی۔ شہزادہ اپنے مکان کے اندر گیا، بڑھیا بھی ہانپتی کانپتی جا پہنچی۔ مغرب کا وقت تھا، لڑکی شہزادے کا انتظار کر رہی تھی۔ بڑھیا گڑ گڑا کر کہنے لگی، بیٹی واری جاؤں، کچھ حرج نہ ہو تو ذرا کی ذرا نماز پڑھ لوں۔ نگوڑا گھر اتنی دور ہے کہ کیا بتاؤں، نماز کا وقت نکلا جاتا ہے۔ لڑکی نے جلدی سے لوٹا پانی کا بھر کر دیا، جائے نماز بچھا دی اور بولی، بڑی بھی خدا کی نماز کو کون منع کر سکتا ہے، شوق سے پڑھو۔ بڑھیا نے جھوٹ موٹ کی نماز پڑھی، گھر میں چاروں طرف دیکھا کہ اس لڑکی کے سوا کوئی دوسری عورت تو نہیں۔ پھر لکڑی کو ٹیک لگا کر کھڑی ہوئی اور کہا، بیٹی اتنے گھر میں تم اکیلی رہتی ہو، تمہارا جی نہیں گھبراتا؟ لڑکی نے کہا، بڑی بھی جی گھبرائے بھی تو کیا ہو، سارا دن تو گلدستے بنانے میں گزر جاتا ہے، رات کو وہ آ جاتے ہیں۔ بڑھیا نے کہا، تیری اس چاند کی صورت کے صدقے گلدستے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں۔ اچھا بیٹی اللہ کی امان میں، دور جانا ہے نہیں تو تھوڑی دیر اور بیٹھتی۔ لڑکی نے کہا، ادھر کبھی آنا ہوا تو ہو جایا کرو۔ بڑھیا نے کہا، ہاں ہاں بیٹی ضرور ہو جایا کروں گی۔ یہ کہتی ہوئی بڑھیا روانہ ہوئی اور گھر جا کر اپنے بیٹے سے کہنے لگی، بیٹا میں تو پھر یہی کہتی ہوں کہ اس کے خیال کو چھوڑ دو، خدا کا دیا مال دولت عزت آبرو سب کچھ ہے، اچھی سے اچھی پرستان کی پری حور کا ٹکڑا دلہن مل جائے گی، دوسرے وہ میاں والی ہے، یوں بھی پرائی عورت کا خیال کرنا اچھا نہیں، نہ جانے کیا مصیبت آئے۔ مگر سوداگر بچے نے نہ ماننا تھا اور نہ ہی مانا۔ ہار کر ماں نے کہا، اچھا اگر یہی دھن سمائی ہے تو ایک کام کرو، اس کے پاس ایک گھر بنا اور اس کے میاں سے اچھے میل جول پیدا کر، پھر شاید کوئی ترکیب نکل آئے۔ سوداگر بچے نے اسی دم راج مزدوروں کو بلا کر مکان بنوانا شروع کر دیا۔ روپے میں بڑی طاقت ہے، مہینے بھر کے اندر شاندار مکان بن کر تیار ہو گیا۔ پڑوس کی بات تھی، شہزادے سے خوب دوستی ہو گئی۔ ایک دن سوداگر بچے نے شہزادے سے کہا، بھائی مجھے ارمان ہے کہ تمہاری دعوت کروں، ہم دونوں مل کر ساتھ کھانا کھائیں گے۔ شہزادہ سیدھا سادہ آدمی تھا، اس نے منظور کر لیا۔ بڑھیا نے کھانے میں بے ہوشی کی کوئی چیز ملا دی۔ شہزادے نے بھی ابھی 2-4 ہی نوالے کھائے تھے کہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ بڑھیا تو پہلے ہی طاق میں تھی، اس نے جلدی سے شہزادے کی انگلی سے انگوٹھی اتار کر ایک لونڈی کو گوہر کے پاس بھیجا کہ انگوٹھی نشانی دکھا کر کہنا کہ تمہارے میاں نے تمہیں بلایا ہے۔ گوہر کو ان فریبوں کی کیا خبر تھی، وہ فوراً لونڈی کے ساتھ چلی آئی۔ ایک اچھے سجے سجائے کمرے میں اسے بٹھایا گیا، خوب خاطر مدارت ہوئی۔ اتنے میں سوداگر بچہ آیا اور بولا، تم جانتی ہو کہ میں اس شہر کے سب سے بڑے سوداگر کا بیٹا ہوں، دربار سرکار تک میری رسائی ہے، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں نے تمہاری خاطر یہ محل بنوایا ہے، خوشی سے میرے ساتھ شادی کرنے پر راضی ہوگی تو خوشی سے کروں گا، اور اگر زبردستی راضی ہوگی تو زبردستی کروں گا، اب تم میری قید میں ہو۔ گوہر کے پاؤں تلے زمین نکل گئی کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا، بیٹھے بٹھائے کیسی مصیبت آئی۔ مارے غصے کے چہرہ سرخ ہو گیا، کوسی پیٹی برا بلا کہا اور کر بھی کیا سکتی تھی، عورت کا کوئی حمایتی ہی نہیں، اپنی بے کسی پر دل بھر آیا اور رونے لگی۔ سوداگر بچے نے دل میں سوچا کہ اسے اس وقت زیادہ تنگ کرنا اچھا نہیں، جاتی کہاں ہے، 2-4 روز میں آپ ہی راہ راست پر آ جائے گی۔ وہ سامنے سے ٹل گیا۔ ادھر شہزادے کو جو ہوش آیا تو طبیعت نڈھال تھی، سیدھا گھر پہنچا، گوہر کا پتہ نہ تھا، چاروں طرف دیکھا، آوازیں دی، وہ ہوتی تو بولتی، اجنبی بستی، نہ کوئی یارو نہ مددگار، بے آسو سامان ہو کر دیوانوں کی طرح باہر نکل گیا۔ جو ملتا اسے پوچھتا کہ تم نے میری گوہر کو دیکھا ہے، گلیوں میں گوہر گوہر پکارتا پھرتا، یہاں تک کہ لوگ اسے دل چلا پاگل سمجھنے لگے۔ گلی کے لڑکے اسے پتھر مارتے، سوداگر بچے کے نوکر چاکر ہنسی اڑاتے اور جب وہ ادھر آتا تو دھکے دے کر نکال دیتے۔
خدا کا کرنا ایسا ہوتا کہ ایک دن بادشاہ کے عطر ساز کی سواری جا رہی تھی۔ شہزادے کو جو اس نے ہائے گوہر کہتے سنا تو لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے اور کیا چاہتا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ کوئی دیوانہ ہے، مدت سے اس کو یہی رٹ لگی ہوئی ہے۔ عطر ساز کو اس کا کچھ خیال آیا، شہزادے کو بلایا اور اس سے پوچھا میاں تم کو کیا ہوا ہے؟ ہائے گوہر کیوں کہتے پھرتے ہو؟ کیا تمہارا کوئی موتی چاہتا رہا ہے؟ شہزادے نے آنکھوں میں آنسو بھر کر اول سے آخر تک اپنا سارا قصہ سنا دیا۔ عطر ساز بڑا نیک دل انسان تھا، شہزادے کو دلاسا دے کر اپنے گھر لے آیا، طرح طرح کے عطروں کی شیشیاں ایک صندوقچے میں سجھائیں اور شہزادے سے کہا کہ صاحبزادے یہ صندوقچہ لو اور بھیس بدل کر سوداگر بچے کے مکان پر آواز لگاؤ، اللہ چاہے تو تمہاری گوہر مل جائے گی۔ اگلے روز شہزادہ ایسے وقت میں سوداگر کے گھر گیا جب سوداگر کہیں باہر نکلا ہوا تھا اور شہزادہ عطر کی آواز لگاتے لگاتے سوداگر بچے کی ڈیوڑی پر پہنچ گیا۔ گوہر نے اپنے شہزادے کی آواز پہچان کر لونڈی سے کہا ارے اس عطر والے سے پوچھو سہاگ کا بھی عطر ہے۔ لونڈی دوڑی ہوئی گئی، شہزادے نے صندوقچے کا صندوقچہ حوالے کر دیا، اس میں سارے عطر ہیں، پسند کا سودا ہے جو دل کو بھائے لے لو۔ گوہر کو عطر کا کیا لینا تھا، ایک پرچہ لکھ کر صندوقچے میں رکھ دیا کہ رات کے 12 بجے ایک تیز رفتار گھوڑے کو لے کر میرے مکان کے پچھواڑے آ جانا، میں انتظار کروں گی۔ اور ایک لونڈی سے بولی اس میں میرے مطلب کا کوئی عطر نہیں ہے، الٹا دے اسے۔ جب آدھی رات ادھر اور آدھی رات ادھر ہوئی تو شہزادہ گھوڑا لے کر آیا اور گھوڑا کھڑا کر کے ایک درخت کی اوٹ میں بیٹھ گیا۔ کئی دن کا جاگا ہوا تھا، نیند آ گئی۔ گوہر اپنے وقت پر آئی اور گھوڑے پر سوار ہو کر شہزادے کا انتظار کرنے لگی۔ اتفاق سے اس محلے میں کچھ چور چوری کرنے آئے ہوئے تھے۔ ایک چور کی جو نظر پڑی کہ سامان سے لدا ہوا ایک گھوڑا کھڑا ہے اور اس پر ایک عورت چادر لپیٹے ہوئے بیٹھی ہے، وہ گوہر کے پیچھے بیٹھ کر گھوڑے کو لے اڑا۔ اندھیری رات تھی، گوہر نے جانا کہ شہزادہ ہے، چپ کے بیٹھی رہی۔ چلتے چلتے صبح ہو گئی۔ اب جو گوہر مڑ کر دیکھتی ہے تو شہزادے کے بدلے ایک کالا بے ڈھنگی شکل کا آدمی بیٹھا ہے۔ کلیجہ سن ہو گیا اور ایک چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ ہوش آیا تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک پہاڑ کی کھو میں پڑی ہے اور وہی ڈراؤنی صورت سامنے بیٹھی ہے۔ ڈر کے مارے گوہر نے چیخیں مارنا شروع کر دی اور آنکھیں بند کر لی۔ چور نے کہا لڑکی ڈر نہیں، میں تیرا باپ ہوں، تو میری بیٹی ہے، اس گھر کو اپنا گھر سمجھ، میں اس ملک کا بڑا ڈاکو ہوں، شہزادیوں کی طرح رہے گی۔ گوہر نے دل میں کہا کہ اب اس سے کچھ کہنا بیکار ہے، رونے پیٹنے سے کیا ہوتا، اور صبر شکر کر کے بیٹھ رہی اور چور کے گھر میں رہنے لگی۔ مثال مشہور ہے کہ جو سویا اس نے کھویا۔ شہزادے کی آنکھ کھلی تو گھوڑا تھا نہ گوہر۔ اپنے اوپر بہت ملامت کی اور سر پر 2 ہاتھ مارے، مگر کیا ہوتا، دن نکلتے ہی بھاگا اور شاہی عطر ساز کے پاس پہنچا۔ جو کچھ گزرا تھا سنایا۔ اس نے بھی افسوس کیا اور کہا کہ کھوٹے نصیب کا کون ساتھ دے سکتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ ابھی تمہارے برے دن باقی ہیں، جب تک خدا مہربان نہیں ہوتا کوئی کام نہیں بنتا، جاؤ اسی کو یاد کرو۔ شہزادہ مایوس ہو کر خاک اڑاتا منہ نوچتا شہر سے نکل گیا۔ گوہر کو جب ڈاکو کے پاس رہتے رہتے عرصہ گزر گیا اور شہزادے کی یاد اس کو زیادہ ستانے لگی، تو اس نے کیا کام کیا کہ چور تو کہیں لمبے دھارے پر گیا ہوا تھا، یہ مردانہ کپڑے پہن اور گھوڑے پر سوار ہو جدھر منہ اٹھا چل پڑی۔ سرپٹ گھوڑا اڑاتے ہوئے چلتی جاتی کہ سامنے سے ایک ٹیلے کے نیچے بہت سے آدمی کھڑے نظر آئے۔ گوہر کو دیکھ کر انہوں نے شور مچانا شروع کیا کہ خدا نے ہمارے واسطے بادشاہ بھیج دیا۔ قریب پہنچی تو سب نے جھک کر سلام کیا۔ گوہر نے حیران ہو کر پوچھا تم لوگ کون ہو اور مجھ سے تمہارا کیا مطلب؟ ان میں سے ایک شخص جو سب کا افسر معلوم ہوتا تھا آگے بڑھا اور کہنے لگا ہمارے ملک کا دستور ہے کہ جب بادشاہ مر جاتا ہے تو شہر کے بڑے بڑے آدمی اس ٹیلے کے نیچے آ کھڑے ہوتے ہیں، جو مسافر پہلے آتا ہے اس کو بادشاہ بناتے ہیں۔ 2 دن ہوئے ہیں کہ ہمارا بادشاہ مر گیا ہے، ہم نئے بادشاہ کے انتظار میں قاعدے کے مطابق یہاں جمع ہیں، سب سے پہلے آپ کو دیکھا ہے، اس لیے آج سے آپ ہماری بادشاہ ہیں، چلیے اور تخت پر تشریف رکھیے۔ گوہر بولی میں تو عورت ذات ہوں۔ بوڑھے افسر نے جو وزیر تھا جواب دیا کوئی بات نہیں، پہلے بھی یہاں کئی عورتیں بادشاہت کر چکی ہیں، آپ نقاب ڈال کر سلطنت کا کام کریں گی۔ وہ جو کہتے ہیں کہ پل میں لہر اور پل میں قہر، گوہر کو بے مانگے خدا نے بادشاہت دے دی،
بادشاہ ہوتے ہی گوہر نے پہلا کام یہ کیا کہ اپنی قد آدم تصویریں بنا کر شہر کے چاروں دروازوں پر لگوا دیں اور پہرے دار بٹھا دیے کہ جو مسافر ان تصویروں کو دیکھ کر کچھ کہے اسے میرے پاس حاضر کرو۔ خدا کی شان، وہی سوداگر بچے نئے بادشاہ کے تخت پر بیٹھنے کی خبر سن کر اپنا مال اسباب بیچنے آیا۔ دروازے پر جو گوہر کی تصویریں دیکھی تو آپے سے باہر ہو کر کہنے لگا، تو نے مجھے دغا دی تو میرا بھی نام نہیں، تیرا جو کھوج نہ لگا لیا۔ چوکیداروں نے سن کر جھٹ پکڑ لیا اور گوہر کو اطلاع دی۔ گوہر نے حکم دیا، اسے ایک مکان میں بند کر کے پہرا لگا دو۔ 5-7 دن بھی نہیں گزرے تھے کہ ڈاکو صاحب بھی بھلے مانسوں کے سے کپڑے پہنے کسی ٹو میں آئے۔ تصویر پر نظر پڑتے ہی چونک کر بولے، شیطان کی خالہ کہاں جاتی ہے؟ تو نے بیٹی بن کر دھوکہ دیا۔ جب تک تیری بوٹیاں چیل کووں کو نہ دے دوں گا دائیں ہاتھ سے کھانا حرام ہے۔ یہ خبر بھی گوہر کو دی گئی اور اس نے ڈاکو کو بھی اپنے مکان میں قید کرا دیا۔ شہزادہ جو بغداد سے نکلا تھا وہ ابھی اتفاق سے ادھر آ نکلا۔ تصویر پر نگاہ پڑی تو پاؤں لڑکھڑا گئے، آنکھوں کے نیچے اندھیرا آ گیا اور گوہر گوہر کہتے کہتے گر پڑا۔ گوہر کو خبر ہوئی اور شہزادے کو بھی ایک کمرے میں جگہ مل گئی۔ دوسرے روز گوہر نے دربار عام کیا اور ڈھنڈورا پٹوایا کہ 5 برس کے بچے سے 100 برس کے بوڑھے تک حاضر ہوں۔ جب شہر کے سارے چھوٹے بڑے امیر غریب جمع ہو گئے تو گوہر نے نقاب الٹ دی اور اپنی ساری داستان سنا کر کہا کہ اس سوداگر بچے کو میں سولی کا حکم دیتی ہوں، کیونکہ اول تو اس نے پرائی عورت پر نیت بگاڑی، دوسرے یار ماری پر کمر باندھی۔ چور کو میں کوئی سزا نہیں دینا چاہتی، اس نے میرے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں کی، بلکہ اس نے مجھے اپنی بیٹی بنا کر رکھا۔ اگر یہ چوری سے توبہ کر لے تو میرے ملک میں امیروں کی طرح رہ سکتا ہے۔ اور تیسرے صاحب میرے آقا ہیں، میرے شوہر اور اپنے ملک کے شہزادے۔ اب میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ انہیں تخت پر بٹھائیں اور مجھے بادشاہ بیگم سمجھیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب صاحبان میری رائے سے اتفاق کریں گے۔ گوہر کی یہ باتیں سن کر ساری رعایا نے اپنے نقاب پوش بادشاہ کی عقل کی بہت تعریف کی۔ سوداگر بچے کو سولی پر لٹکا دیا گیا، چور نے چوری سے توبہ کی اور شہزادہ تاج پہن کر تخت پر بیٹھ گیا۔ نوبت نکارے خوشی کے شادیانے بجنے لگے، جیسے ان کے دن دوبارہ سے پھر گئے۔ خدا یوں ہی سب کے دن پھیرے اور اس طرح سے یہ ہنسی خوشی اپنی زندگی دوبارہ سے بسر کرنے لگے۔